شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. فزت ورب الكعبة. صلوات پر گزارش ہے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو افراد بعد میں آنے والے ہیں ان کو زحمت اور پریشانی نہ ہو. صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا تشریف لے آئیں. اللہم صلی علی محمد. سب سے پہلے آج کی اس غمناک اور المناک مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں. آپ تمام کی جانب سے فرزند امیر المؤمنین یعنی اللہ کی آخری حجت کی بارگاہ میں ان کے جد کی شہادت کے دل سوز موقع پر تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. صلوات پر محمد. دوسرے ایک اعلان جو کہا گیا ہے مجھ سے وہ یہ کہ انشاءاللہ اس سلسلے کی ایک مختصر سی مجلس بعد نماز صبح انشاءاللہ منعقد کی جائے گی. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. صلوات پڑھیے محمد. 19 ماہ مبارک رمضان کی شب کا مولا کائنات کا یہ فقرہ جس کو میں نے عنوان کلام قرار دیا، جس میں مولا فرماتے ہیں فزت میں کامیاب ہو گیا. ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم. یا اگر ایک ہی جملے میں کہا جائے تو اس طریقے سے کہا جائے گا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کون سی زندگی کا مولا کی وہ پہلو ہے کہ جس میں علی کامیاب نہیں ہے؟ صرف یہی ہر کمال ہر فضیلت اللہ نے علی کو دیا، لیکن علی نے کسی فضیلت کے ملنے پر یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. کسی کمال کے ملنے پر نہیں کہا کہ آج میں کامیاب ہو گیا. خیبر کے فاتح بنے تب نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا.
احد کا معرکہ سر کیا تب نہیں فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ زہرا کی زوجیت ملی تب نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ زہرا دروازے پر آیا تب نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کا اگر اعلان کیا یا دنیا میں جب آئے تب کامیابی کا اعلان کیا، یا جب دنیا سے جانے لگے تب کامیابی کا اعلان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی نگاہ میں کامیابی کا معیار یہ ہے، کامیابی کا معیار یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آئے تو عبادت کے ساتھ آئے، جائے تو عبادت کے ساتھ جائے۔ صلوات پر محمد میں کوشش کروں گا کہ حتی الامکان مولا کی فضائل آپ حضرات کے اذہان تک پہنچا سکوں اور آپ حضرات کی خدمت کر سکوں، لیکن گزارش بس اتنی سی ہے کہ جتنی دیر میں یہاں رہوں، کیونکہ مجھ سے کہا تو 1 گھنٹے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن میں وعدہ نہیں کرتا ہوں کہ 1 گھنٹہ پڑھوں گا یا 1.5 گھنٹہ پڑھوں گا یا 45 منٹ پڑھوں گا۔ جتنی دیر پڑھوایا جائے گا اتنی دیر پڑھا جائے گا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کتنا دیر سننا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور یہ بھی بالکل میں قطعی طور سے، چونکہ آج کی شب اعمال کی شب ہے، قبولیت دعا کی شب ہے، ذکر الہی کی شب ہے، آج کی شب میں تو ویسے بھی اگر کوئی بیٹھا ہوا سبحان اللہ کہتا رہے تو اسے عبادت کا ثواب ملتا رہے گا، خالی الحمدللہ کہتا رہے تب بھی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن ہاں یہ بھی میں اپنی طرف سے فیصلہ کر دوں کہ اگر آپ فضائل علی سن کے الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ دیں گے تو اس کا ثواب میں اپنے کھاتے میں تو نہیں لکھواؤں گا، لیکن آپ کے کھاتے میں ضرور جائے گا۔ صلوات پر محمد عزیزوں متوجہ ہیں آپ حضرات، گفتگو شروع کیا جائے۔ ہاں، مولا کائنات کا اعلان ہے علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ کسی فضیلت کے ملنے کے بعد مولا نے نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا، بلکہ جب ضربت لگی تب علی نے کہا کہ علی کامیاب ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے اس کی پوری زندگی کامیابی تھی اور کامیابی ہے اور کامیابی رہے گی۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں علی کامیاب نظر نہ آئے ہو۔ اگر کامیاب نظر نہ آتے تو رسول کبھی نہیں کہتے علی اگر تیرے فضائل لکھنے کے لیے تمام زمینیں کاغذ بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں، تمام دریا سیاہی بن جائیں اور جنات اور انسان تیرے فضائل مل کے لکھنا چاہے تو زمینیں ختم ہو سکتی ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، جنات و انسان ختم ہو سکتے ہیں، مگر تیرے فضائل نہیں لکھ سکتے۔ اتنے زیادہ فضائل و کمالات کی حامل شخصیت کے جس کے لیے رسول اسلام یہ کہے کہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو فضائل لکھ سکے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ مولا کائنات اپنے ایک شاگرد کو لے کے بیٹھا کرتے تھے اور اپنے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی تھیں جو سمجھ میں نہیں آتی تھی، پھر وہاں شاگرد سوال کرتا تھا، استاد جواب دیتا تھا۔ وہی انہی سوالات میں سے علامہ کاظم قزوینی کہتے ہیں، انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے، متوجہ آپ حضرات سوال پیش کروں آپ کی خدمت میں۔ مولا فرماتے ہیں، مولا کے شاگرد نے فرمایا مولا، ایک دن مولا نے چیلنج کیا، یاد رکھو میں علی وہ ہوں کہ جسے اللہ نے اپنے رازوں میں سے 1000 راز عطا کیے، اپنے رازوں میں سے 1000 راز عطا کیے۔ اس سے پہلے چلیے تھوڑا سا مقدمہ سازی میں کر لوں گا کہ آپ حضرات متوجہ ہو جائیں اور اذہان میری طرف مبذول ہو جائیں۔ مولا بیٹھے ہوئے ہیں، چاہنے والا شاگرد بیٹھا ہوا ہے۔ چاہنے والے نے کہا مولا کیا ممکن ہے کہ آج ہمیں آپ اپنی کوئی ایسی باطنی فضیلت سنائیے کہ جس کو ہر کوئی درک نہیں کر سکتا۔ مولا نے فرمایا تمہارا سوال صحیح ہے۔ اتنا کہنے کے بعد مولا مسجد کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک صلوات پڑھیے بھائی۔
مولا مسجد کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے، ایسا لگا جیسے مولا کسی کا انتظار کر رہے ہو۔ جیسے ہی مولا کی نظریں دروازے پر پہنچی، اس کے بعد شاگرد نے پوچھا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ مولا نے مسکرا کے کہا کمیل کسی آنے والے کا انتظار کر رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فضیلت بیان کرنے جا رہا ہو وہ فضیلت تمہارے معیار کی نہیں ہے، وہ فضیلت تمہارے معیار کی نہیں ہے۔ ابھی مسجد کے دروازے سے جناب سلمان فارسی نمودار ہوئے۔ مولا نے سلمان سے کہا سلمان آ جاؤ، آج جو فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں وہ تمہارے معیار کی ہے، تمہارے معیار کی ہے، تمہارے معیار کی ہے۔ ایک سے کہا تمہارے معیار کی نہیں، دوسرے سے کہا تمہارے معیار کی ہے۔ جانتے ہو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق بس اتنا سا ہے، مولا نے ایک سے کہا تمہارے معیار کی نہیں، دوسرے سے کہا تمہارے معیار کی ہے۔ مولا نے فرمایا کمیل یہ فضیلت تمہارے معیار کی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تم ہمارے صحابی، ہمارے شاگرد، ہمارے چاہنے والے ضرور ہو، لیکن ایمان کے 10ویں درجے پر فائز نہیں ہو، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز نہیں ہو۔ میرے فضائل سننے کے لیے انسان کے ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ منزل پر ہونا چاہیے، تب میرے فضائل سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ یہ فضیلت سلمان کے معیار کی ہے، تم آ ضرور گئے ہو لیکن بیٹھے رہو، میں سلمان سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا سلمان یاد رکھو اللہ نے مجھ علی کو اپنے رازوں میں سے 1000 راز عطا کیے ہیں، متوجہ 1000 راز عطا کیے، ہر راز کے 1000 دروازے ہیں، ہر دروازے کی 1000 کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں۔ دونوں چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کے ایمان میں فرق دیکھیں۔ ایک تعجب کی نگاہوں سے پڑھ کے کہنے لگا مولا کیا واقعاً اللہ نے آپ کو راز دیے ہیں؟ سلمان نے آگے بڑھ کے کہا مولا کیا اجازت ہے کہ ان رازوں میں سے مجھے سب سے چھوٹے راز کی سب سے چھوٹی چابی مل جائے؟ سب سے چھوٹے راز کی سب سے چھوٹی چابی مل جائے۔ مولا نے کہا سلمان تمہیں راز دوں گا ضرور، چابی دوں گا ضرور، لیکن اس سے پہلے تمہیں امتحان دینا پڑے گا، ٹیسٹ دینا پڑے گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ تم فضائل برداشت کرنے کے قابل ہو یا نہیں۔ مولا سوال کیجئے، آپ کی طرح سلونی تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ہاں جو کچھ آپ سے سیکھا ہے اس کے علم کے اندازے کے مطابق میں اپنے علم کے اعتبار سے جواب دوں گا۔ توجہ عزیزوں، متوجہ ہو جائے، یہاں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ مولا نے پوچھا سلمان سب سے پہلا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ تم علی کو جانتے ہو یا علی کو مانتے ہو؟ تم علی کو جانتے ہو یا علی کو مانتے ہو؟ مجھ جیسا کمزرف ہوتا تو کہتا مولا میں نے تو آپ کے بارے میں بہت کتابیں پڑھی ہیں، میں مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، میں تو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن یہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے۔ فوراً ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا مولا میں صرف آپ کو مانتا ہوں، جانتا آپ کو صرف خدا ہے، میں تو صرف آپ کو مانتا ہوں، جانتا آپ کو خدا ہے۔ کہا ٹھیک ہے سلمان پہلے سوال میں کامیاب ہوئے، دوسرا سوال؟ کہا مولا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ تم علی سے محبت کرتے ہو یا مودت؟ میں آہستہ سے پڑھوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو بھی آہستہ سے سننا ہے بھائی۔ تم علی سے محبت کرتے ہو یا مودت؟ ہوتا مجھ جیسا مولا میں تو آپ سے بڑا لگاؤ رکھتا ہوں، بڑا مولائی ہوں، مگر وہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے۔ فوراً کہنے لگا مولا میں آپ سے محبت نہیں کرتا، مودت کرتا ہوں، مودت کرتا ہوں۔ کہ محبت کیوں نہیں کرتے؟ کہ مولا اس لیے کہ محبت میں کہیں نہ کہیں اپنا مطلب پایا جاتا ہے، اپنی غرض پائی جاتی ہے، اپنا عشق پایا جاتا ہے، لیکن مودت وہ ہے فَإِذَا مَاتَ الْغَرَضُ فَيَشْرَعُ الْمَوَدَّةُ، جہاں پر غرض کی موت ہوتی ہے وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے۔
ابھی بھی پیچھے والے متوجہ نہیں ہوئے ہیں، جہاں پر غرض کی موت ہوتی ہے وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے، لہٰذا میں آپ سے مودت کرتا ہوں، محبت نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے سلمان، تم اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے، امتحان میں کامیاب ہوئے، یاد رکھو اب میں تمہیں سب سے چھوٹے راز کی سب سے چھوٹی چابی دے رہا ہوں، سب سے چھوٹے راز کی سب سے چھوٹی چابی دے رہا ہوں۔ مولا ارشاد فرمائیے، سلمان سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ پر جانا اور جانے کے بعد کہنا پہاڑ علی نے کہا ہے مجھے راستہ دے۔ نہیں نہیں نہیں، علی نے کہا ہے مجھے راستہ دے۔ پہاڑ تمہیں راستہ دے گا، تمہیں زینہ نظر آئے گا، زینے سے نیچے چلے جانا، راز تمہیں مل جائے گا، راز تمہیں مل جائے گا۔ اتنا کہنے کے بعد سلمان چلے گئے اور گھوم پھر کے جب واپس آئے دونوں شاگرد مولا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا بھی ہے۔ کمیل نے پلٹ کے پوچھا سلمان ذرا یہ تو بتاؤ کیا کیا دیکھا، سناؤ تو صحیح کیا کیا دیکھا۔ سلمان نے سارے حالات سنانا شروع کیے۔ کمیل جب میں پہاڑ پر گیا، توجہ، تو میں نے پہاڑ سے کہا پہاڑ غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب نے کہا ہے مجھے راستہ دے۔ ابھی کہا تھا، کمیل نے سوال کر لیا سلمان اگر پہاڑ علی کی بات نہ مانتا تو کیا ہوتا؟ اگر پہاڑ علی کی بات نہ مانتا تو کیا ہوتا؟ سلمان نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کمیل تیرے اور میرے ایمان میں بس یہی تو فرق ہے، تو کہہ رہا اگر نہ مانتا، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر آج پہاڑ علی کی بات نہ مانتا تو اللہ پہاڑ کی بلندی کو محفوظ نہ رکھتا۔ اگر آج پہاڑ علی کی بات نہ مانتا تو اللہ کبھی پہاڑ کی بلندی کو محفوظ نہ رکھتا، ویسا ویسا کر دیتا۔ چلو سلمان تم گئے، دیکھا کیا؟ فرماتے ہیں جناب سلمان فارسی کمیل جب پہاڑ نے مجھے راستہ دیا میری آنکھوں نے دیکھا ایک زینہ ہے، میں زینے سے ٹہلتا ہوا نیچے چلا گیا، پہنچا تو آنکھوں نے دیکھا نور کا ایک شہر ہے، مٹی کا نہیں۔ ہاں یہ آپ کا شہر چاہے کتنا بھی نورانی ہو جائے لیکن ہے مٹی کا ہی، نور کا ایک شہر ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا اس شہر کی 4 شاہراہیں ہیں، ہر شاہراہ پر 70 گلیاں ہیں، ہر گلی میں 70 محلے ہیں۔ پھر سن لیجیے، ہاں آہستہ آہستہ اسی لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ پیچھے والے بھی متوجہ ہوں۔ نور کا ایک شہر، اس شہر کی 4 شاہراہیں، ہر شاہراہ پر 70 گلیاں، ہر گلی میں 70 محلے، ہر محلے کے کونے پر ایک مسجد، ہر مسجد میں ممبر، ہر ممبر پر علی۔ ہر شاہراہ پر 70 گلیاں، ہر گلی میں 70 محلے، ہر محلے میں ایک مسجد، ہر مسجد میں ممبر اور ہر ممبر پر علی۔ اندازہ تو کیجیے سلمان کے ایمان کا، سلمان کے ایمان کا اندازہ تو لگائیں۔ ارے نصیری نے علی کو صرف 40 مقام پر دیکھا تھا، خدا کہہ بیٹھا، لیکن سلمان نے علی کو ہزاروں مقام پر دیکھا۔ سوچے ایک شیعہ کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے، ہزاروں مقام پر دیکھا پھر بھی شیعہ رہا۔ اب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں عام مسجدوں میں تلاش کرتا ہوا
ایک جامع مسجد میں پہنچ گیا. توجہ عزیزوں، میں نے دیکھا مولا منبر پر ہیں اور خطبہ دینے کی تیاری فرما رہے ہیں. مسجد میں لوگ اجنبی تھے، میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا. میں نے دیکھا میرے مولا خطبہ دینے کی تیاری فرما رہے ہیں. میں نے مولا کو دیکھ لیا، توجہ ہے، اور دیکھنے کے بعد مسجد میں ایک ستون تھا، ایک پلر تھا. میں نے اپنے کو ستون کے پیچھے چھپا لیا تاکہ مولا مجھے دیکھنے نہ پائے. نہیں، تاکہ مولا مجھے دیکھنے نہ پائے. لیکن کمیل میری حیرانی اس وقت بڑھ گئی جب مولا نے خطبہ دینا شروع کیا اور خطبے کا پہلا جملہ کہا، خطبے کا پہلا جملہ کہا، خطبے کا پہلا جملہ کہا، عالم الانسان ویسمع سلمان، انسانوں تم بھی سن لو اور ستون کے پیچھے جو سلمان کھڑا ہے وہ بھی سن لے. ستون کے پیچھے جو سلمان کھڑا ہے وہ بھی سن لے. کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مولا نے خطبہ دینا شروع کیا. مولا نے تو رسول اسلام کی پوری حدیث ہی بدل دی. رسول کی حدیث ہے نا، جو انسان آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے تو علی کی زیارت کرے، نوح کو ان کے تقوی میں دیکھنا چاہے تو علی کو دیکھے، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے تو علی کو دیکھے. لیکن مولا نے حدیث بدل دی اور فرمایا انا الذی یجد الآدم فی دعائہ، میں علی وہ ہوں کہ جسے آدم نے اپنی دعاؤں میں پایا. میں علی وہ ہوں جسے ابراہیم نے اپنی آگ میں پایا. میں علی وہ ہوں جسے نوح نے اپنی کشتی میں پایا. میں علی وہ ہوں جسے یوسف نے کنویں میں پایا. میں علی وہ ہوں جسے یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پایا. اور میں علی وہ ہوں جسے زکریا نے آڑے پر پایا. اور میں علی وہ ہوں جسے محمد نے بدر و احد میں پایا. میں علی وہ ہوں جسے فاطمہ نے اپنے گھر میں پایا. میں علی وہ ہوں جسے فاطمہ نے اپنے گھر میں پایا. تو میں نے خطبے کے 4 جملے سنے، مجھ سے سنے نہ گئے، میں چلا آیا. 4 جملے برداشت نہ کر سکے سلمان، نور کا شہر چھوڑ دیا، واپس آ گئے. کیا تھے جملے؟ کہ مولا نے فرمایا انا سلطان النصیر انا مظہر الکبریاء. مجھ علی کی فضیلت کوئی کیسے ترک کر سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے مددگار بن کے میں آیا ہوں. اللہ کی کبریائی کا مظہر میں ہوں، سلطان نصیر میں ہوں، مظہر کبریاء میں ہوں. وہ فوراً پوچھا بولا یہ بتائیے کہ یہ سلطان نصیر کیا ہے، یہ مظہر کبریاء کیا ہے؟ جو آپ اتنا بڑا جملہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبریاء کا مظہر ہوں، میں اللہ کی طرف سے مددگار بن کے آیا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ سنو، پہلے جملے میں نے کہا انا سلطان نصیر، میں سلطان ہوں، نصیر ہوں. میں سلطان نصیر ہوں. یاد رکھو سلطان وہ ہوتا ہے کہ جس کا قبضہ کم سے کم 3 چیزوں پر ہوتا ہے، زمین پر، پانی پر، ہوا پر. زمین، پانی، ہوا. نصیر عربی میں اشتقاق ہوتا ہے، نصرت سے بنتا ہے ناصر. کہاں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ نصرت سے بنتا ہے ناصر، اسی سے بنتا ہے نصیر، اور پھر اسی سے بنتا ہے منصور. ناصر کے معنی بھی مدد کرنے والا، نصیر کے معنی بھی مدد کرنے والا. لیکن اللہ نے آخری نبی کو ناصر نہیں دیا ہے، نصیر دیا ہے. کیوں؟ تو ہی نبیوں نے تو نصیر مانگا ہے نا، مددگار مانگا ہے. ایک جناب موسیٰ نے ہارون کو مانگا، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ موسیٰ نے اپنے سے مانگا. موسیٰ نے خود مانگا، آخری نبی نے اللہ کے کہنے پہ مانگا. میرے حبیب کہو قل ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا.
परवरदिगार अपने पास से, अपने लदुन से मुझे सुल्तान नसीर दे दे। नासिर के माना भी मदद करने वाला, नसीर के माना भी मदद करने वाला, लेकिन दोनों में बुनियादी फर्क ये है, एक होता है नासिर, दूसरा होता है नसीर। नासिर जो कभी मदद करे, जो कभी मदद न करे, लेकिन नसीर वो होता है कि जिसके तसव्वुर में ही मदद हो। मैंने एक दिन किसी से कहा आप मुझे चलिए बाड़ी पहुंचाइए, एक दिन शर्माए पहुंचा दिया, दूसरा दिन फिर आया, फिर कहा पहुंचाइए, ठीक है आदमी पहुंचा देते हैं, लेकिन जब तीसरा दिन आया तो वो भी मार गए। मौलाना रोज रोज का खेल नहीं चलेगा, ये है नासिर, ये है नासिर। लेकिन नसीर वो होता है जिसके तसव्वुर में ही मदद हो, बोले तो मदद के बारे में, सोचे तो मदद के बारे में। अल्लाह के रसूल ने नासिर नहीं मांगा है, नसीर मांगा है, मददगार मांगा है। ऐसा मदद करने वाला जो बोले तो मदद के बारे में, सोचे तो मदद के बारे में, उठे तो मदद के बारे में, बैठे तो मदद के बारे में, कुछ कहे तो मदद के बारे में, जिसके तसव्वुर में हर लिहाज से मदद हो, ऐसा नसीर अल्लाह के रसूल ने मांगा। सुल्तान समझिए, सुल्तान समझिए, जिसका कब्जा 3 चीजों पर होता है, जमीन, पानी, हवा। ईमानदारी से बताइए कोई कितना भी बड़ा सुल्तान हो, अगर पानी का सैलाब आने लगे तो सुल्तान को बख्शेगा? है? आंधी चलने लगे, हवा पर कब्जा है ना, लेकिन सुल्तान वो होता है जिसका पानी पर भी कब्जा हो, जमीन पर भी कब्जा हो, हवा पर भी कब्जा हो। पानी को अभी छोड़ देते हैं, जमीन पर कब्जा, हवा पर कब्जा। कैसे है मैं यहां से पढ़ के बता रहा हूं, बरवड़ा में पढ़ रहा हूं, आप सुन के बताइएगा कि हाँ सुन रहे। मौला है सुल्तान, लिहाजा सलावत पढ़िए। मौला है सुल्तान, मौला है सुल्तान। जमीन पर भी कब्जा होना चाहिए, हवा पर भी कब्जा होना चाहिए। जमीन पर कब्जे की दलील इसलिए नहीं दूंगा चूंकि जमीन है तुराब, अली है अबू तुराब, और हवा पर कब्जे की दलील दूं, यहां बैठ के दलील नहीं मिलेगी। खैबर के मैदान में चलो, 2 उंगलियों पर बाबे खैबर, सहाबा ने हाथ जोड़े, या रसूल अल्लाह, इतना भारी खैबर का दरवाजा अली ने उंगली से उखाड़ दिया। रसूल ने फरमाया तुम उंगलियां देख रहे हो, अली के कदमों को देखो। अब जो कदमों को देखा तो से हवा पर थे। सलावत। तुम खाली उंगलियों को देख रहे हो, हाथों को देख रहे हो, पैरों की तरफ तो देखो, कदमों की तरफ तो देखो, और फिर वही उसी मैदान में जमीन पर कब्जे की भी दलील मिल जाएगी। पथरीली जमीन पर अलम का गाड़ना जमीन पर कब्जे की दलील है, उंगलियों पर बाब खैबर उठा लेना हवा पर कब्जे की दलील है। चलिए जंग खैबर नहीं पढ़ता हूं, एक जुमला और कह देता हूं। जमीन पर अलम जैसे ही गाड़ा तो शरपसंद अफराद खड़े हो गए, इसमें अली का क्या कमाल है? जमीन पथरीली जमीन पर अलम करते, अली का क्या कमाल है? का फिर कमाल किसका है? का कमाल तो उस सितारे का है, जब वो अपनी जगह पर होता है तो कोई अलम नहीं गाड़ सकता। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है, आज जब अली ने अलम गाड़ा तो वो सितारा अपनी जगह पर नहीं था, वो गया हुआ था सफर पे, लिहाजा अली ने गाड़ दिया। तवज्जो है हजरात की? मौला ने कहा ठीक है, ठीक है, मेरा कोई कमाल नहीं। कहा मौला? कहा अच्छी तरह देख लो सितारा कहां है। अच्छी तरह देख लो सितारा कहां है। कहा आज तो सितारा अपनी ही जगह पे है। अलम को लिया, फिर गाड़ दिया, फिर लिया, फिर
کیا. اب جو تیسری مرتبہ علم کو جنبش تھی فوراً چلانے لگے علی اب علم کو نہ اٹھانا. کا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب تم علم کو اٹھاتے ہو ستارہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے. ستارہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے ستارہ تمہارا محتاج ہے, تم ستارے کے محتاج نہیں ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. واہ متوجہ ہیں آپ حضرات. زمین پر بھی قبضہ ہے, ہوا پر بھی قبضہ ہے, پانی پر قبضہ کیسے؟ مولا فرماتے ہیں میں اور ایک یہودی عالم سفر کر رہے تھے. یہودی عالم مجھے پہچانتا نہیں تھا. سفر کے درمیان ایک دریا آیا, یہودی نے ہونٹ پر پڑائے, میرے چہرے کو دیکھا اور کچھ پڑھتا ہوا دریا کے اس پار سے اس پار چلا گیا. اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا علی, پہنچنے کے بعد کہنے لگا اے بھائی کاش جو علم میرے پاس ہے وہ تیرے پاس بھی ہوتا. ایسے ہی ہوتے تھوڑے سے علم پہ اترانے والے لوگ. ہاں کاش جو علم میرے پاس ہے وہ تیرے پاس بھی ہوتا تو بھی میری طرح دریا سے پار کر جاتا. اب مولا فرماتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ تکبر بھرا جملہ کہا میں نے دریا کی طرف دیکھا, دریا کا وجود ہی ختم ہو گیا, پانی کا وجود ختم. میں بھی ٹہلتا ہوا اس پار سے اس پار چلا گیا. باہر والوں یہی ہونا, اب بھی اس پار چلا گیا. جیسے ہی وہاں پہنچا یہودی نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا اے بھائی تیرا علم تو مجھ سے بھی زیادہ ہے. ہاں تیرا علم تو مجھ سے بھی زیادہ ہے. اے بھائی یہ بتا تو نے کیا پڑھا, تو نے کیا پڑھا؟ مولا نے کہا نہیں یہودی پہلے تو بتا تو نے کیا پڑھا. یہودی نے کہا نہیں پہلے تم بتاؤ تم نے کیا پڑھا. مولا نے کہا نہیں پہلے تو بتا تو نے کیا پڑھا. سننا چاہتے ہیں کیا پڑھا؟ مولا نے کہا یہودی پہلے تو بتا تو نے کیا پڑھا. یہودی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا بھائی جب میں پانی پر جاتا ہوں, متوجہ ہیں, جب میں پانی پر جاتا ہوں تو کوئی بہت بڑا کام نہیں کرتا, قرآن کی تلاوت نہیں کرتا, دعائیں نہیں پڑھتا, بلکہ جب میں پانی پر جاتا ہوں محمد کے وسیع علی ولی کا نام لے لیتا ہوں, علی کا نام لے لیتا ہوں. اس نام کی برکت سے پانی مجھے راستہ دے دیتا ہے, اس نام کی برکت سے پانی مجھے راستہ دے دیتا ہے. مولا نے کہا یہودی یہ بتا کیا کبھی علی کو دیکھا بھی ہے؟ علی پر اتنا عقیدہ مضبوط کیسے ہوا, اتنا مضبوط عقیدہ کیسے ہوا؟ یہودی نے پلٹ کے کہا جب میں پانی پر جاتا ہوں تو محمد کے وسیع کا نام لے لیتا ہوں. تیرا عقیدہ اتنا مضبوط کیسے ہوا؟ یہودی پلٹ کے کہتا ہے اے بھائی میں نے اپنی کتاب توریت میں پڑھا ہے کہ علی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. علی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. مولا نے پوچھا ہے بھائی یہ بتا کیا کبھی علی کو دیکھا بھی ہے یا بس ایسے ہی عقیدہ مضبوط ہو گیا؟ کہا نہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن دیکھنے کی تمنا دل میں ضرور ہے. جیسے ہی اس نے تمنا کا اظہار کیا مولا نے کہا جس کو دیکھنے کی تمنا برسوں سے دل میں لیے بیٹھا ہے وہی علی تیرے سامنے کھڑا ہے. صلوات بر محمد.
سلطان سمجھ میں آیا؟ جس کا قبضہ پانی پر بھی ہو، ہوا پر بھی ہو، زمین پر بھی ہو۔ اب سن لیجئے نصیر، نصیر کسے کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ نصیر کے مفہوم میں، بڑی توجہ عزیزوں، بڑی توجہ، نصیر کے مفہوم میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ مدد تم اللہ سے مانگو گے، لیکن تمہاری مدد کرنے کے لیے علی ہی آئیں گے۔ نہیں بھائی، جملہ ضائع ہوا واقع۔ مدد تم اللہ سے مانگو گے لیکن مدد کرنے کے لیے علی آئیں گے۔ اللہ کے خزانہ قدرت میں کمی نہیں ہے، اللہ مدد کر سکتا ہے، لیکن مدد کی ذمہ داری اللہ نے میرے سپرد کی ہے۔ تمہاری تو حیثیت کیا ہے، بساط کیا ہے، اوقات کیا ہے؟ ارے میں تو وہ ہوں جس نے نبیوں تک کی مدد کی ہے، میں نے تو نبیوں تک کی مدد کی ہے، میں تو نبیوں کا مددگار ہوں۔ مدد تم اللہ سے مانگو گے اور مدد کرنے کے لیے کہ مولا کیسے؟ کہ یہ بتاؤ سلمان تم تو خیبر میں موجود تھے کہ نہیں؟ کہ جی مولا۔ کہ بتاؤ 39 دن تک صبر بھائی، ہاں آنکھ نہیں جھپکنا ہے بالکل، ہاں سلمان تم تو خیبر میں موجود تھے نا؟ کہ جی مولا۔ کہ یہ بتاؤ سلمان، بڑی توجہ عزیزو، یہ بتاؤ سلمان کہ 39 دن تک نبی نے اللہ سے مدد مانگی تھی کہ نہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ 39 دن تک نبی نے اللہ سے مدد مانگی کہ نہیں؟ کوئی آیا تھا اللہ کی طرف سے تلوار چلانے کے لیے؟ اچھا میں بھی آپ ہی کی طرح بیٹھ جاؤں، گردن ہی ہلا دیجیے بھائی۔ آیا تھا کوئی اللہ کی طرف سے مددگار بن کے؟ لیکن خیبر کا معرکہ سر کب ہوا؟ جب 40واں دن آیا، نبی کی زبان سے نکلا ناد علی مظہر العجائب۔ اس سے پہلے رسول انہیں بدر میں دیکھ چکے تھے۔ کہ بدر میں کیا دیکھا؟ کہ یہ بتاؤ بدر میں کتنے سپاہی تھے؟ کہ مسلمانوں میں صرف 313 اور کفار کے لشکر میں 5000، اور وہ بھی چھٹے چھٹے بے ایمان، بالکل پکے رنگ والے۔ یہ ہوا کہ ایسا فردی فردی کر لو، فردی فردی یعنی ایک مسلمانوں میں سے ایک، مگر کسی نے چلا کے کہا اگر فردی فردی گئے تو ابو طالب کا لال سب کو۔ کہ پھر کیا کیا جائے؟ توجہ عزیزوں، مدد کی ذمہ داری علی پر ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ فردی فردی کر لو، اگر فردی فردی گئے تو ابو طالب کا لال سب کو۔ کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہ کیا یہ جائے کہ 5000 کا لشکر 313 پر مل کر ایک ساتھ اٹیک کرے، نتیجہ یہ ہوگا کفار جنگ جیت جائیں گے، مسلمان جنگ ہار جائیں گے۔ بدر کے میدان میں حملہ ہوا، 5000 کے لشکر نے 313 پر حملہ کیا، مگر رزلٹ برعکس ہوا۔ نہیں، رزلٹ بالکل الٹا، 313 جنگ جیت گئے، 5000 ہار گئے۔ اچھا حضور ہوتا یہ جو کچھ کرتا نہیں ہے وہ شور سب سے زیادہ مچاتا ہے۔ وہاں بھی یہی ہوا، جس نے کچھ نہ کیا وہ چلا رہا میں نے ایسے مارا، میں نے ایسے قتل کیا اور ایسے تلوار چلائی، ایسے سر اڑایا۔ اللہ نے دیکھا کسی کی محنت ضائع ہو رہی ہے، فوراً قرآن میں آیت رکھ دی، میرے حبیب لقد نصرکم اللہ ببدر۔ میرے حبیب یہ جو کہہ رہے ہیں نا، زبان درازی کر رہے ہیں، ان میں سے کسی نے کچھ نہیں کیا، بلکہ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی۔ کاش متوجہ ہو آپ حضرات، کاش متوجہ ہو، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ مسلمانوں بتاؤ کہ اللہ بدر میں آیا تھا تلوار لے کے لڑنے کے لیے؟
کیا جبریل کو بھیجا تھا لڑنے کے لیے؟ مگر نہیں، کیا ہوا کیا کہ جیسے ہی بڑی توجہ کہ جیسے ہی 5313 پر حملہ آور ہوئے، کیا دیکھا؟ آگے بھی علی، پیچھے بھی علی، دائیں بھی علی، پیچھے بائیں بھی علی۔ ابو سفیان نے چلا کے کہا یا رسول اللہ کتنے علی لے کے آئے ہو؟ اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیے۔ توجہ ہے حضرات کی مدد کی ذمہ داری میری ہے، میں آؤں گا مدد کے لیے۔ شیعوں کو کافر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، مگر ہم کیا کریں جب اللہ نے ہی ایسا قانون بنا دیا کہ اگر مجھ سے بھی مانگو گے ہم کیا کریں بھائی؟ اگر تم میں ہمت ہے تو جاؤ پہلے اللہ سے لڑو اور اللہ سے کہو کہ سارے اچھے کاموں کی ذمہ داری علی کو ہی کیوں دے دی؟ کچھ نہ کچھ ہمارے والوں کے حصے میں بھی صلوات پر محمد و آل محمد۔ نصیر کے مفہوم میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ اگر تم مدد اللہ سے مانگو گے تو تمہاری مدد کے لیے علی ہی آئیں گے۔ مولا کیا دلیل ہے کہ آپ ہی نصیر ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ ہی مددگار بن کے آئے ہیں؟ میں اس لیے ان جملوں کی تکرار کر رہا ہوں تاکہ سب کے ذہنوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ مولا کیا دلیل ہے کہ اللہ نے مدد کی ذمہ داری آپ ہی کے سپرد کی ہے اور اللہ کی طرف سے آپ ہی ہر ایک کی مدد کرتے ہیں؟ جاگ رہے ہیں سب؟ دلیل سناؤں؟ ہاں، ٹائم کتنا ہو گیا پہلے ہی بتائیے پڑھتے ہوئے؟ 1 گھنٹہ ہونے کو آیا ہے کہ نہیں؟ ہاں، نہیں ہوا بھی کوئی بات نہیں، چلنے دیجیے، صلوات پڑھیے۔ توجہ عزیزو، مولا کیا دلیل ہے کہ آپ ہی مددگار ہیں اور آپ ہی اللہ کی طرف سے نصیر و ناصر بن کے آئے ہیں؟ کہہ دو جملہ، آسان لفظوں میں مثال بعد میں دوں گا، پہلے جملہ کہہ کے آپ کی سماعتوں کا امتحان لے لوں کون سمجھتا ہے۔ مولا نے فرمایا سلمان سنو، اگر میں سلمان جس کی چیز ہوتی ہے وہ اسی کے گھر میں بھیجی جاتی ہے۔ جس کی چیز ہوتی ہے، دلیل کیا مانگی ہے؟ مولا کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے مددگار بن کے آئے؟ مولا نے کہا جس کی چیز ہوتی ہے اسی کے گھر بھیجی جاتی ہے۔ یہ پین شبر بھائی نے گفٹ کیا ہمیں، ٹھیک ہے؟ یہ اچھا نہیں تھا، ہم نے ان کو دیا، ساجد صاحب کو لیجیے بھائی، ان کو شبر بھائی کے یہاں پہنچا دیجیے۔ انہوں نے تھوڑا سا چالاکی سے کام لیا، پہنچا دیا ببلو بھائی کے یہاں۔ ہم نے کہا بھائی کہاں پہنچایا؟ ببلو بھائی کے یہاں، وہ ہمارے گھر کے نزدیک ہے۔ ہم نے کہا نہیں بھائی چیز تو تھی شبر بھائی کہ آپ نے وہاں کیوں پہنچا دی؟ مولانا پہنچا تو دیا، چاہے جہاں پہنچا دیا۔ ہم نے کہا نہیں، قانون یہ ہے جس کی چیز ہوتی ہے اسی کے گھر بھیجی جاتی ہے۔ پھر سن لیجئے، جس کی چیز ہوتی ہے اسی کے گھر بھیجی جاتی ہے، جس کی چیز ہوتی ہے اسی کے گھر بھیجی جاتی ہے۔ پھر سنیے، جس کی چیز ہوتی ہے اسی کے گھر بھیجی جاتی ہے، جس کی چیز ہوتی ہے اسی کے گھر بھیجی جاتی ہے۔ سلمان، اگر میں اللہ کی طرف سے مددگار بن کے نہ آتا تو اللہ کبھی مجھے اپنے گھر میں پیدا نہ کرتا۔ حیدری، اگر میں اللہ کی طرف سے مددگار بن کے نہ آتا تو
تو اللہ کبھی مجھے اپنے گھر میں پیدا نہ کرتا. یہ تو عقلی دلیل ہے. لیکن نقلی دلیل کیا ہے؟ چونکہ کچھ تاریخ کے کیڑے ایسے بھی ہیں جنہیں تاریخ سے اور نقل سے دلیل چاہیے. مولا نے دونوں کا خیال رکھا. جو عقل مند ہوں گے آپ جیسے لوگ وہ تو اس مثال سے ہی سمجھ گئے ہوں گے جس کی چیز ہوتی ہے اس کے گھر بھیجی جاتی ہے. لیکن جو تھوڑے سے ان پڑھ لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ تاریخ سے ثابت ہو کہ علی ہی اللہ کی طرف سے مددگار بن کے آئے ہیں. مولا نے فرمایا تاریخی اور نقلی دلیل یہ ہے جنگ احد کا معرکہ تھا. رسول نے اپنے تمام اصحاب کو تاکید کی زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے تمہیں نہیں ہٹنا ہے. آسمان زمین پہ آ جائے تمہیں نہیں ہٹنا ہے. آسمان تو زمین پہ آیا نہیں. زمین کے رہنے والے آسمان تک جانے کی سوچنے لگے. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں واقعی خطابت میں کہ جو انسان پہلے سے سوچتا نہیں ہے لیکن وہ منبر سے عطا ہوتے ہیں. زمین پر رہنے والے وہاں پہنچ گئے سب نکل گئے. مولا فرماتے سب نکل گئے بس دو بچے. بس دو بچے. توجہ عزیزو بس آخری منزل میں گفتگو داخل ہو گئی ہے. بس دو بچے. ایک میں ایک رسول کا صحابی جناب اکاسا. لڑتے لڑتے اکاسا کی تلوار ٹوٹ گئی. اکاسا رسول کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے تلوار دے دیجئے. تلوار ٹوٹ گئی ہے تلوار دے دیجئے. تلوار ٹوٹ گئی ہے تلوار دے دیجئے. برابر میں کھجور کی لکڑی پڑی تھی. رسول نے اٹھایا اٹھا کے اکاسا کو دے دیا. اکاسا نے بھی خاموشی اختیار کر لی جیسے آپ کیے ہوئے ہیں. فوراً پلٹ کے نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے تو مانگا تلوار تھا. نہیں 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 میں نے تلوار مانگی تھی آپ نے لکڑی کیوں دیا؟ مانگی تلوار تھی دیا لکڑی. اکاسا جانتا تھا اکاسا جانتا تھا رسول کے ہاتھ سے آنے والی لکڑی بھی. ہاں صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اب مولا فرماتے اس کے بعد میری تلوار ٹوٹی. آخری جملہ اس کے بعد میری تلوار ٹوٹی. میں پہنچا رسول کی خدمت میں اللہ کے رسول تلوار ٹوٹ گئی ہے. عنایت فرمائیے خاموش. یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے دے دیجئے. رسول خاموش. پھر تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے دے دیجئے. بات یہاں کی تھی آسمان سے آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جنگ احد تمام ہوئی. تمام ہونے کے بعد کسی نے رسول اسلام سے پوچھا یا رسول اللہ ایک صحابی کی تلوار ٹوٹی آپ نے دے دیا. آپ کے بھائی کی تلوار ٹوٹی آپ نے نہیں دیا. پہنچ گیا جملہ. صحابی کی ٹوٹی آپ نے دے دیا بھائی کی تلوار ٹوٹی نہیں دیا. اللہ کے رسول نے کہا اکاسا میرا سپاہی تھا اس لیے میں نے تلوار دیا. علی اللہ کا سپاہی ہے. حیدر اکاسا میرا سپاہی تھا لہذا اکاسا کو میں نے دیا. علی اللہ کا سپاہی ہے اس لیے ادھر سے ذوالفقار. عزیزوں زمانہ علی کا جواب لا نہیں سکتا. اور بقول امیر شام کے
زمین بانجھ ہو گئی علی جیسا پیدا کرنے سے۔ علی کے بعد کوئی علی جیسا نہ علی سے پہلے ہو سکا، نہ علی کے بعد کوئی ہوگا۔ عزیزوں، آج ہم سب کی یتیمی کی رات ہے، یتیمی کی رات ہے۔ گزارش کروں گا، یہ لائٹیں چکے، ایک جملہ اور کہہ دوں۔ آج کی شب حسنین کے لیے، زینب و ام کلثوم کے لیے شب غریبہ سے کم نہیں ہے۔ ہاں عزیزوں، مجھ سے کہا گیا ہے کہ 2-4 جملے 19 کے شب کے بھی پڑھ دیجیے گا، کیونکہ وہ افراد بھی ثواب میں شریک ہو جائیں اور گریے میں شریک ہو جائیں جو 19 میں نہیں آ پائے تھے۔ عزیزوں، گزارش ہے آج کی شب اپنی آوازوں کو دبا کے نہ رہنا، آواز دبنے نہ پائے۔ کیوں؟ آج کی رات علی کے گھر سے حسنین کی آوازیں بلند ہیں۔ مولا اپنے بیت الشرف سے نکل کے مسجد جانا چاہتے ہیں۔ گھر میں پلے ہوئے بے زبان جانوروں نے کہا زبان بے زبانی سے، مولا ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کے جاتے ہیں؟ مولا آج کی شب نہ جائیے، مولا سوچو سوچو عزاداروں، سوچو۔ جانور کہہ رہے ہیں مولا آج کی رات نہ جائیے۔ ہو سکتا ہے جانور سوچ رہے ہوں مولا اگر آج آپ چلے گئے تو ہمارا خیال کون رکھے گا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اپنے کو دنیا کے لیے آمادہ کریں، آمادہ کریں دنیا کے لیے۔ مولا پہنچے مسجد میں جیسے ہی پہنچے ابن ملجم کو بیدار کیا اور بیدار کرنے کے بعد کہا اٹھ نماز ادا کر، نماز کا وقت ہے، اجرکم علی اللہ۔ ابن ملجم اٹھا، مولا نے اذان کہی، اذان کہہ کے مصلی عبادت پر آئے، نیت کر کے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا، ملعون کی تلوار چلی، نمازی کا مصلی خون سے رنگین ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مسجد کے در و دیوار ہلنے لگے، آواز آئی استاد جبریل قتل ہو گیا، امیر المومنین مار ڈالے گئے۔ سنو سنو عزیزوں، میں ٹھہر ٹھہر کے بالکل مسائل پڑھوں گا، ٹھہر ٹھہر کے مسائل پڑھوں گا، آپ گریہ ٹھہر ٹھہر کے دیجیے گا۔ عزاداروں، میر انیس نے اس تمام منظر کو اپنے چند مصروں میں قید کیا ہے۔ فرماتے ہیں سجدے میں شیر حق کا دوبارہ ہوا جو سر، ایک بار کامنے لگے مسجد کے بام و در، ابلا لہو کے ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر۔ سنو زنارو سنو، گردوبہ جبرائیل پکارا، غضب ہوا، سجدے میں حق کے قتل امیر عرب ہوا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سجدے میں حق کے قاتل امیر عرب ہوا، اللہ اکبر۔ یہ آواز مولا کے بیت الشرف تک پہنچی، زینب نے اس آواز کو سن لیا، دوڑتی ہوئی حیا کی خدمت میں آئی، ماں جائے حسن اٹھو، یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ بابا مار ڈالے گئے، بابا قتل کر دیے گئے، جاؤ بابا کی خیریت کی خبر لے کے آؤ۔ دونوں شہزادے مسجد کی طرف چلے، جیسے ہی مسجد میں پہنچے
پھر میر علی صلی اللہ مقامہ نے آواز دی، پہلے تو لہو دونوں نے چہرے سے لگایا، پہلے تو لہو دونوں نے چہرے سے لگایا، پھر دونوں نے ماں بین گلیم ان کو لٹایا، پہلے تو لہو دونوں نے چہرے سے لگایا، پھر دونوں نے ماں بین گلیم ان کو لٹایا، لے کر جو چلے رونا علی کو بہت آیا، لے کر جو چلے رونا علی کو بہت آیا۔ شبیر نے پوچھا تو یہ حیدر نے سنایا، کیا سنایا؟ شبیر نے پوچھا تو یہ حیدر نے سنایا۔ مولا حسین نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہیں، گریے کی وجہ کیا ہے؟ مولا گویا ہوئے، فرمایا رونا یہ ہے، سنو سنو ٹھہر کے سنو، رونا یہ ہے سر کو جو تو کٹوائے گا پیارے، لاشا تیرا کوئی نہ اٹھا پائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونا یہ ہے سر کو جو تو کٹوائے گا پیارے، لاشا تیرا کوئی نہ اٹھا پائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ایسے ہی گریا کر، یہی گریا کہا ہے۔ اجرکم اللہ، آج کی شب کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دونوں شہزادے، سنو سنو صدارو سنو، دونوں شہزادے بابا کو اٹھا کے لے کے چلے، آگے آگے شہزادے، پیچھے پیچھے اصحاب۔ گھر کے نزدیک ہوئے، مولا نے کہا حسن بیٹا مجھے زمین پہ اتار دو، سنو سنو بیٹا مجھے زمین پہ اتار دو۔ حسن نے ہاتھ جوڑے، بابا آپ زخمی ہیں، آپ میں چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ کہا نہیں بیٹا میں جانتا ہوں کہ مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اے بیٹا میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں جب میں گھر سے مسجد گیا تھا تو خود چل کے گیا تھا، لیکن آج میری بیٹی اس منظر کو دیکھے گی، آج جب میری بیٹی اس منظر کو دیکھے گی تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ روزہ داروں، 19 کی شب کو مولا اپنے بیت الشرف میں آ گئے، ایک ایک مسائب بالکل دقت کے ساتھ۔ 19 کی شب میں مولا اپنے گھر میں آ گئے، زہر کی شدت ہے، زخم کی شدت ہے، مولا درد سے تڑپ رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ جناب زینب نے کہا بھیا کیا کوئی طبیب مل سکتا ہے؟ کہاں میری ماں جائی طبیب مل سکتا ہے۔ طبیب کو بلایا گیا، سنو سنو، طبیب کو بلایا گیا، طبیب آیا اور جانتے ہو طبیب نے دیکھنے کے بعد حسن سے کیا کہا؟ حسن میری طرف دیکھو حسن، اور پھر سوچنا کہ ایک بیٹے کے دل کو اس وقت کیا گزرے گی جب کوئی ڈاکٹر باپ کے بارے میں ایسا کہہ دے۔ حسن اپنے بابا سے کہو اب وصیتیں کر لو۔ نہیں عزاداروں، نہیں، جملے کا حق ادا نہیں ہوا۔ حسن اپنے بابا سے کہو، علی سے کہو اب وصیتوں کا وقت آ گیا ہے، وصیتیں شروع کر دو۔ اللہ اکبر۔ مولا حسن نے کہا طبیب یہ بتاؤ کوئی تجویز ہے جس سے میرے بابا کو سکون مل جائے اور میرے بابا کا درد کم ہو جائے؟ طبیب نے کہا ہاں حسن، جتنا ممکن ہو اپنے بابا کو دودھ پلاؤ، جتنا ممکن ہو دودھ پلاؤ۔ حسن نے پھر زینب سے پوچھا ماں جائی کیا گھر میں دودھ ہے؟ بروڈا کے مومنین سب کے گھروں میں دودھ ہوگا، سب کے گھروں میں آج دودھ ہوگا، لیکن آج کی شب علی کے گھر میں دودھ نہ تھا۔ ارے نہیں، ایسا نہیں تھا کہ دودھ نہ تھا۔ شہزادی زینب نے کہا بھیا دودھ تو تھا لیکن بابا نے اپنے قاتل کو پلا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھیا دودھ تو تھا لیکن بابا نے قاتل کو پلا دیا۔ یہ آواز کسی کوفی کے کانوں میں پہنچ گئی کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے۔ جانے کے بعد اس نے کوفے میں کسی سے کہا 200 سے زیادہ بچے، سنو سنو سنو، 200 سے زیادہ بچے روایت کے فکرے ہیں، 200 سے زیادہ بچے چھوٹے چھوٹے کوزے دودھ کے لیے ہوئے،
علی کے دروازے پر آ گئے، شور کی آواز علی کے کانوں میں پہنچی۔ حسن سے پوچھا بیٹا یہ شور کیسا؟ بابا کوفے کے بچے دودھ لے کے آ گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بابا کوفے کے بچے دودھ لے کے آ گئے، بابا کوفے کے بچے دودھ لے کے آ گئے۔ کوفے والوں تمہاری غیرت کو سلام، مگر اس وقت تمہاری غیرت کہاں مر گئی جب علی کے بیٹے کے ہاتھوں پر ننھی سی میت تھی اور ایک قطرے آب کا سوال تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی تھی؟ علی کے بیٹے کے ہاتھوں پر ششماہا، سوال آب۔ لوزدارو، لوزدارو، مولا بستر پر کروٹیں بدل رہے ہیں۔ طبیب نے کہا علی وصیتیں شروع کر۔ چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد بیٹھی ہوئی ہے۔ جانتے ہو مولا نے سب سے پہلی وصیت کیا فرمائی؟ بیٹا حسن سنو، عزادارو سنو، دل پھٹ جائے گا جب اس وصیت کو سنو گے مولا کی۔ فرمایا بیٹا حسن پہلی وصیت یہ ہے مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا اور رات کے سناٹے میں میرا جنازہ اٹھانا۔ ہائے 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 ہائے، رات کے سناٹے میں میرا جنازہ اٹھانا۔ نہ جانے اہل بیت کے گھرانے میں یہ کیسی سیرت ہے، وہاں سیدہ کا جنازہ رات کو اٹھا، یہاں علی کا جنازہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بیٹا حسن دوسری وصیت یہ ہے، دوسری وصیت یہ ہے بیٹا میری ایک قبر نہ بنانا۔ نہیں نہیں نہیں، گریہ رکنا نہیں چاہیے عزاداروں، میری ایک قبر نہ بنانا بلکہ میری 4 قبریں بنانا، میری 4 قبریں بنانا۔ بابا سب کی ایک قبر بنتی ہے، آپ کی 4 کیوں؟ بیٹا بنی امیہ والے میرے اتنے دشمن ہیں کہ اگر انہیں میری قبر کے نشان کا پتہ چل گیا تو میرے جسم کو نکالیں گے، میرے لاشے کی بے حرمتی کریں گے۔ مولا اپنے لاشے کا اتنا مگر حسین کا لاشا ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ مولا آپ نے جنازے کا اتنا خیال مگر آپ کا نام حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وصیتیں جاری ہیں، وصیتیں جاری ہیں۔ وہیں پر کچھ چاہنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب حجر ابن عدی بیٹھے ہوئے ہیں، سنو سنو عزادارو سنو، حجر ابن عدی بیٹھے ہوئے ہیں، حجر بیٹھے ہیں، مولا کے زخم پر ایک زرد رنگ کی پٹی باندھ دی گئی تھی۔ سنیں گے مصائب، جگر ہے مصائب سننے کا، برداشت نہیں کر پاؤ گے جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ مولا کی پیشانی پر ایک زرد رنگ کی پٹی باندھ دی گئی تھی۔ حجر نے مولا کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد رونے لگے۔ مولا نے پوچھا حجر کیوں رو رہے ہو؟ مولا آپ کے چہرے کا رنگ اتنا زرد ہو گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے پٹی کون سی ہے، آپ کا چہرہ کون سا ہے۔ مولا جتنا پٹی کا رنگ تیز ہے اس سے زیادہ آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ زہر کی شدت اتنی بڑھی کہ رنگ زرد ہو گیا، خون سفید ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ وصیتوں کا سلسلہ جاری ہے، وصیتوں کا سلسلہ ہے۔ مولا نے اپنے بڑے بیٹے حسن کو بلایا، حسن میرے نزدیک آئے۔ اس کے بعد زینب کو بلایا، زینب کا ہاتھ پکڑا، حسن کے ہاتھ میں دیا، حسن خیال رکھنا۔ ام کلثوم کو بلایا، ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، خیال رکھنا۔ حسین کو بلایا، حسن خیال رکھنا۔ ابھی یہ وصیت ہو رہی تھی، کونے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ کہا یہ کون رو رہا ہے؟
अम्मा उम्मुल बनीन रो रही है। उम्मुल बनीन क्या बात है? आका मेरे बच्चे की क्या खता है? मेरे बच्चे से कोई कोताही हो गई। उसके बाद मौला ने अपने छोटे शहजादे हुसैन को बुलाया और बुलाने के बाद कहा हुसैन मेरे नजदीक आओ। हुसैन आ गए। उसके बाद अब्बास को बुलाया। अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया। हुसैन अब्बास करबला में तुम्हारे काम आएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। फिर सबको आखिर में कहा हसन मुझसे दूर चले जाओ, ज़ैनब दूर चले जाओ। सुनो अज़ादारो सुनो, उम्मे कुलसूम दूर हट जाओ। सब दूर हुए। हुसैन से कहा बेटा हुसैन तुम मेरे नजदीक आओ। नहीं नहीं रुकना नहीं चाहिए अज़ादारो गिरिया। हुसैन तुम मेरे नजदीक आओ। हुसैन नजदीक हुए। बेटा अपना कान मेरे लबों के नजदीक लाओ। न जाने मौला कौन सी वसीयत करने वाले हैं अपने छोटे बेटे को। बेटा अपना कान मेरे लबों के नजदीक लाओ। मौला के लब हिले। हुसैन की आंखों में आंसू आए। राज़ो नियाज मिल जाने मौला ने अपने बेटे से क्या कह दिया। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। हसन आगे बढ़े। भैया बाबा ने कान में क्या कहा? कहा नहीं बाबा ने मना फरमाया है। ज़ैनब आगे बढ़ी। भैया बाबा ने क्या कहा? कहा नहीं बाबा ने मना किया है। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी। बाबा ने क्या कहा? कहा नहीं बाबा ने मना किया है। ज़ैनब बार बार पूछती रही बाबा ने क्या कहा। हुसैन ये कह के खामोश कर देते ज़ैनब अभी बताने का वक्त नहीं आया है। काफिला करबला के मैदान में पहुंचा। सुबह आशूर नमूदार हुई। हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए। ज़ैनब ने रुखसत किया और चलते हुए हुसैन ने ज़ैनब से कहा बहन जानना चाहती थी ना बाबा ने मुझसे क्या कहा था? कहा भैया सुनो ज़ैनब बाबा ने मुझसे कहा था जब आखिरी रुखसत के लिए जाना तो अपनी मौजाही के शालों का पोसा ले लेना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाय 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 हाय। बेटा हुसैन जब आखिरी रुखसत के लिए जाना तो ज़ैनब के बाजुओं का बोसा ले लेना। बहन ने भाई को रुखसत किया। कुछ दूर चले हुसैन। पीछे से किसी का आने की आहट महसूस की। देखा चाहने वाली बहन चली आ रही है। पूछा बहना तुमने तो मुझे रुखसत कर दिया था फिर क्यों आ रही हो? भैया घोड़े से जमीन पर आ जाइए। आए हुसैन। भैया बाबा की वसीयत आपने पूरी की। मुझे आखिरी वक्त में अम्मा की वसीयत याद आ गई। अम्मा ने कहा था ज़ैनब बस मसाइल तमाम हो रहे हैं जितना क्रिया करना है कर लीजिए। ज़ैनब ने कहा भैया अपनी गर्दन आगे बढ़ाओ। हुसैन ने गर्दन झुकाई। बहन ने भाई की गर्दन का बोसा लिया। बहन भाई गले मिलकर रोने लगे। अम्मा की याद आ गई। दोनों पर खशीदारी हुई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अली की वसीयतें तमाम हुई। बस अज़ादारो आखिरी जुमला, दो जुमले और पढ़ूंगा। वसीयतें तमाम हुई। वसीयतें तमाम हुई। औलाद अली बैठी हुई है। औलाद अली बैठी जितना क्रिया करना है कर लीजिए। औलाद बैठी हुई है। अचानक जनाब ज़ैनब ने देखा बाबा के चेहरे का रंग बदला। जैसे ही रंग बदला ज़बान पर एक जुमला आया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ज़ैनब ने पलट के पूछा बाबा अरे किसको सलाम कर रहे हो? मौला ने फरमाया ए बेटी तेरा नाना आ गया है, तेरी नानी आ गई है, तेरी माँ ज़हरा आ गई है और कह रही अली आ जाओ हमारे पास आ जाओ। लो ज़ादारो अली की रूह परवाज कर गई। अली का जनाजा उठा। मस्जिद ने कहा अलविदा, दरो दीवार ने कहा अलविदा।